أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن کلاسز کے سلسلے میں خاکسار آج سبق نمبر 5 کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، گزشتہ سبق میں ہم نے قاعدہ نمبر 5 کے تحت حرکات یعنی زبر، زیر، پیش کے متعلق تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد قاعدہ نمبر 5 کے تحت زیر والے حروف اور قاعدہ نمبر 6 کے تحت زبر والے حروف اور قاعدہ نمبر 7 کے تحت پیش والے حروف کی ہم نے مشق بھی کر لیے ہیں۔ آج میں قاعدہ نمبر 5، 6، 7 کے تحت جو حروف ہم پڑھ چکے ہیں، اب وہ مشترکہ طور پر لکھے ہوئے ہیں، اس کی مشق کرواؤں گا۔ اس سے قبل خاکسار گزشتہ سبق میں پڑھ چکے جن امور کے متعلق ہم پڑھ چکے ہیں اس کے متعلق کچھ مختصراً ذکر کروں گا، اس کے بعد پھر آج کے ہم پڑھائی باقاعدہ شروع کریں گے۔ ناظرین کرام، کل سب سے پہلے خاکسار نے قاعدہ نمبر 4 کے تحت حرکات کے متعلق بتایا تھا کہ حرکت ایک کو کہتے ہیں، حرکات ایک سے زائد، اور حرکات زبر، زیر، پیش کو کہتے ہیں۔ جب یہ کسی حرف پر آتے ہیں تو اس کی آواز اس حرکت کے مطابق ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر حرف با ہے، اس پر جب ہم پیش لکھتے ہیں تو اس کی آواز ہوتی ہے بو، اور اسی با کے نیچے زیر ہم جب لکھتے ہیں تو اس کی آواز ہوتی ہے بی، اور اسی طرح جب با کے اوپر زبر ہم لکھتے ہیں تو اس کی آواز ہوتی ہے با۔ تو میں بچوں کے لیے خصوصاً یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب ہم یہ حرکات والے حروف، میں نے کل بھی بتایا تھا کہ حرکات والے حروف کو متحرک کہتے ہیں، یعنی جس حرف پر زبر یا زیر یا پیش میں سے کوئی آئے تو اس حرف کو متحرک حرف کہتے ہیں۔ تو جب ہم متحرک حروف کو پڑھیں گے تو بات یاد رکھنے والی یہ ہے کہ جب ہم زبر والے حروف کی ادائیگی کریں گے تو اس کی آواز عموماً اوپر کی طرف، مثال کے طور پر با، تا، سا، جا، حا، یہ اوپر کی طرف آواز عموماً جاتی ہے۔ اسی طرح جب زیر والے حروف کی ہم ادائیگی کریں گے تو اس کی آواز نیچے کی طرف آتی ہے۔ مثال کے طور پر ای، بی، تی، سی، جی، نیچے کی طرف زیر کی آواز آتی ہے۔ اسی طرح جب ہم پیش والے حروف کی ادائیگی کریں گے تو اس کی آواز آگے کی طرف، مثال کے طور پر بو، تو، سو، جو، حو۔ تو میں یہ بات خصوصاً بچوں کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ حروف کی ادائیگی کے وقت زبر کی آواز اوپر کو، زیر کی آواز نیچے کی طرف اور پیش کی آواز آگے کی طرف جاتی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور بات کی طرف میں ناظرین اور بچوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جب ہم یہ متحرک حروف کو پڑھیں گے تو ضروری ہے کہ اس بات کو ہم مد نظر رکھیں کہ
جب ہم متحرک حرف، مثال کے طور پر جس حرف پر زبر ہے اس کی جب ہم ادائیگی کریں گے تو آواز اس قدر لمبا نہ کرے کہ اس کی آواز مد میں بدل جائے۔ مثال کے طور پر اگر با کے اوپر زبر آئے تو ہم اس کو با اگر پڑھ دیں گے تو وہ ہو جائے گا مد، یعنی وہ حرف جس پر مد آیا ہے تو اس کی آواز لمبا ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ اس کی آواز لمبا نہ ہم کریں۔ مثال کے طور پر اگر زیر آئے تو ہم بی اتنا لمبا نہیں کریں گے، بلکہ بی۔ با اگر پیش آئے بو، بو اگر ہم کرتے ہیں تو مد والا حرف ہو جائے گا، تو غلط ہو جائے گا یہ۔ اسی طرح دوسری بات، ہم اتنا بھی جلدی اس حرف کو نہ پڑھیں کہ وہ جھٹکا لگے۔ جھٹکا مثال کے طور پر بی ٹی با تا، اتنا بھی جلدی ادا نہ کریں۔ تو یہ دونوں باتوں کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے اس حرف کی ہمیں ادائیگی کرنی چاہیے۔ زیادہ لمبا بھی نہ ہو اور اتنا زیادہ جلدی بھی نہ اس کی ادائیگی کریں کہ آواز جھٹکے میں نہ بدل جائے۔ تو میں اب مشترکہ حروف جو مفرد ہیں یعنی اکیلے اکیلے لکھے ہوئے ہیں اس کی مشق شروع کرنے جا رہا ہوں۔ آپ غور سے سنیں اور اسی قدر اس کو پڑھیں جس قدر خاکسار آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہے۔ زیادہ لمبا بھی نہ ہو اور زیادہ جلدی بھی نہ ہو۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی، با، بو، با، بو، بی، تی، تو، تا، تو، تا، تی، سی، سا، سو، سا، سو، سی، حی، حو، حا، حو، حا، حی، خی، خوا، خو، خوا، خو، خی، ری، را، رو، را، رو، ری، زی، زو، زا، زو، زا، زی، ہی، ہا، ہو، ہا، ہو، ہی، فی، فو، فا، فو، فا، فی، ی، یا، یو، یا، یو، ی، جی، جو، جا، جو، جا، جی، سی، سا، سو، سا، سو، سی، می، مو، ما، مو، ما، می، شی، شا، شو، شی، شو، شا، دا،
دی دو دی دو دا را ذو زی۔ ناظرین کرام، ابھی خاکسار نے زال کی آواز زبر، پیش اور زیر تینوں حالتوں میں خاکسار نے اس کی آواز آپ کو سنائی ہے۔ میں نے پہلے بھی حروف کی خصوصیات کے متعلق میں نے یہ بتایا تھا کہ زا اور زال ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ زال بہت ہی نرمی کے ساتھ اس کی آواز ہوتی ہے اور زا سختی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ تو میں ابھی آپ کو جب زال کی آواز نکال کر بتایا تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ زال کی آواز بہت ہی نرمی کے ساتھ میں نے ادا کیا ہے، اور آپ کو یہ واضح ہو گیا ہوگا کہ زا اس کی آواز اور زال کی آواز ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ تو آپ جب میں پڑھ کے سناتا ہوں تو آپ اس بات پر بھی غور کریں کہ جن حروف کی ادائیگی ہو رہی ہے ان کی خصوصیات یعنی نرمی یا سخت یا پھر پر یا باریک ہونے کے لحاظ سے کس حرف کی کیا آواز ہے، تو آپ یہ مد نظر رکھیں اپنے، اور خصوصاً بڑے جو احباب ہیں وہ ضرور اس بات کو سمجھیں تاکہ وہ بچوں کو اچھی طریقے سے سمجھا سکیں گے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں زو زی زا لا لی لو لی لو لا قو قو قی قو قی قا کا کی کو کی کو کا۔ ناظرین کرام، ابھی ہم یہ جو لائن پڑھ چکے ہیں اس میں بھی قاف اور کاف ان دونوں میں بھی آپ کو فرق واضح ہو گیا ہوگا کہ میں نے جب قاف کی ادائیگی کی ہے تو اس کو پر کیا ہے میں نے، اور جو آگے دوسرا جو کاف آیا اس کو میں نے باریک ادا کیا ہے۔ میں نے آپ کو ان دونوں کے متعلق بھی شروعات میں بتا دیا تھا کہ قاف کی آواز پر اور کاف کی آواز باریک ہوتی ہے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ان دونوں حروف کی آواز نکالی ہے، اور بچوں کو میرے خیال سے اچھی طرح سے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ وہ قاف جس کے اوپر جو نقطے دو نقطے ہیں وہ گول یعنی پر ادا کیا جاتا ہے، اور جو دوسرا والا کاف ہے وہ باریک۔ آگے چلتے ہیں وا وو وی وو وی وا ع عی عو عی عو ع غا غو غی غو غی غا آ او ای آ ای او تو تا تی تا تی تو زو غی
ضا غی ضا ذو سو صا صی صا صی سو۔ ناظرین کرام، ابھی اس لائن میں خاکسار نے صاد کی آواز نکالی ہے، یعنی صاد کے اوپر زبر، زیر اور پیش جو حرکات آئی ہیں ان کی آواز میں نے نکالی ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ میں نے تینوں صورتوں میں صاد زبر کے حالت میں ہو یا پیش کی حالت میں ہو یا زیر کی حالت میں ہو، تینوں صورتوں میں میں نے اس کی آواز پر یعنی گول نکالی ہے۔ اور اس کے برعکس ایک اور حرف ہے جو اس کے ساتھ مشابہت ضرور رکھتا ہے لیکن اس کی آواز باریک ہے، وہ حرف ہے سین۔ اگر ہم سین کے اوپر زبر آئے تو اس کی آواز ہم نکالیں گے سا، ہم نہیں اس کو پڑھیں گے سوا۔ سوا آواز ہے صاد کی اور سا آواز ہے سین کی، تو ان دونوں حروف میں عموماً غلطی ہو جاتی ہے جس کو ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کے وقت مد نظر رکھنا ضروری ہے، تاکہ قرآن مجید کی تلاوت کے وقت حروف کی جو اصل مخرج، حروف کے جو اصل مخرج ہے اور اس کی صفات ہیں اس کو ہم پورے طور پر ادا کرتے ہوئے تلاوت کر سکیں۔ آگے پڑھتے ہیں ذو، ضا، ذی، ضا، ذی، ذو، نو، نی، نا، نی، نو، نا، آ، ای، او، ای، او، آ۔ ناظرین کرام، اب تک ہم مفرد حروف جو حرکات والے حروف ہیں وہ پڑھ رہے تھے۔ اب انشاءاللہ ہم مرکب حروف یعنی ایک سے زائد جو حروف ہیں وہ پڑھیں گے، اور یہ بھی مشترکہ یعنی دو حروف ہوں گے جس پر زبر بھی ہے یا پیش یا زیر، اس طرح مشترکہ حرکات ڈالے ہوئے ہیں۔ اس کی ہم مشق شروع کریں گے، غور سے آپ سنیں۔ اور میں نے شروع میں جس طرح سے بتایا ہے کہ حرکات کی آواز زیادہ لمبا بھی نہ ہو کہ وہ مد میں بدل جائے، اور نہ زیادہ ہی اتنا جلدی اس کو ادا کریں کہ وہ جھٹکے میں نہ بدلے، یعنی اتنا جلدی بھی نہیں کہ وہ جھٹکے میں بدلے۔ تو میں جس طرح سے ادا کر رہا ہوں آپ غور سے سنیں اور اسی طرح سے آپ آواز نکالنے کی کوشش کریں۔ شروع کرتے ہیں۔ بہی، بہا، بہو، بہا، بہی، بہو، بتو، بتی، تزی، تزو، تیزا، فیرا، فوری، فرو، فخو، خطو، خطی، خطو، خیو، خویا، خیا، سیحا، سحو، سوحی، سوتی، ہوتی، ہتو، ہتا، یضا، یضو، یوزی، مدو، مدی، مدا،
متا، جاء، جوئی، جیؤ، خیؤ، لیزو، لوزی، لذا، لیزا۔ ناظرین کرام، اب دیکھیں لذا زال کی آواز ہے اور لیزا زا کی آواز، لال نرم اور زا سخت۔ لذا، لیزا، نسا، نسی، نسو، سجو، سیجا، سوجی۔ اگر ہم اس سین کی آواز نرم پڑھیں گے یعنی سجو، سجا، سجی، تو یہ غلط ہوگا کیونکہ یہ نرم آواز سا کی ہے۔ تو یہاں سین ہے، تو میں نے جیسا کہ پہلے بھی ذکر کر دیا ہے کہ سین کی آواز سخت ہے، اس لیے ہمیں سین کی اپنی آواز جو سختی سے ہے اس آواز کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہیے کہ سجو، سجا، سجی۔ ہم اگر سجی، سجا اس طریقے سے پڑھیں گے تو وہ سا کی آواز ہوگی جو کہ غلط ہے۔ ہمیں جو سین کی اصل آواز ہے اس کے ساتھ اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ سجو، سجا، سجی، حوی، حیوو، حوا، طخا، طیخو، طوخی، طوری، سوقا، سوقی، سیقو، دیقو، ضقی، ضقا، عفی، عفو، عفا، غنا، غینو، غنی، شوعی، شیعہ، شعو، ضغو، ضیغا، ضغی، ہمی، ہمو، ہما، قلا، قیلو، قولی، کفی، کتو، کیمو، کنا، کلی، کلو، کلا، کآ، کیؤ، لیؤ، لئی، علی، الا، ابا، لبو، ببی، بسی، تسو، جسا، حتی، خیتو، ستا، شتی، سیتو، ستا، عیسا، غیسو، فصی، قیضو، قضی، لضا، ہوا، ہمو، مہو، تہا، ہتی، لتو، لہی، اہا، کیو، یکو، تیا، نیو، فیا، لیو، بی، یا، قوا، خوئی،
إخو لخي إيو كيوا سبو حيتي جثا إدو لدو أبا تثي جوحو دغا خيصي روا شمو زهي سنو ولا فطي قضو ضاع يغو وضا مضي غؤو نغو نؤي لاروا تئا ياء للا سؤي لسا فأو لفي أفا لكا رزو زرا عصا غذا لیو قطی ضؤا وؤ إقا أمو قئا لئي للو لؤ کیلی۔ ناظرین کرام، اب تک ہم مرکب حروف یعنی دو حروف جو حرکات والے حروف ہیں ان کی ہم مشق کر رہے تھے۔ انشاءاللہ کل ہم مرکب حروف یعنی 3 حروف، اب تک ہم 2 حروف والے ختم کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ کل ہم 3 حروف والے جو حروف حرکات والے حروف ہیں ان کی ہم مشق شروع کریں گے۔ انشاءاللہ اس کے آخر پر 3 حروف والے جو حرکات والے حروف ہیں ان کی مشق ہم ختم کرنے کے بعد مختصراً مخرج کے بارے میں پڑھیں گے کہ مخرج کس کو کہتے ہیں اور عربی زبان کے وہ حروف کس مخرج سے کون سا حروف نکلتا ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ انشاءاللہ کل ہم اسی وقت کلاس نمبر 6 کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔